رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ لیکن عبادت پہلے آ گئی ہے، نیک کام بعد میں آیا۔ اب اس کا مطلب نیک کام اللہ تعالیٰ کا مطلب کچھ اور ہے، کیسے آپ اس کا فرق کریں گے؟ رکوع و سجدہ یہ ایک تقاضا ہے، یہ ہے ارکان اسلام کا قیام۔ دوسرا سٹیپ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی اختیار کر لو۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام 5 چیزیں نہیں ہیں، بنیاد 5 چیزوں 5 چیزوں پر ہے۔ جب بھی ہم کسی محفل میں جہاد کا نام لیتے ہیں نا، ہمارے سامنے تلواریں، بندوقیں، ٹینک اور یہ لڑائیاں آ جاتی ہیں۔ کیا جہاد صرف انہی چیزوں کا نام ہے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 2 الفاظ بولے جاتے ہیں، اجتبا، مجتبا اور مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی استفائیت ہوتی ہے کہ چن لینا کسی کو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے سابقہ پروگرام میں سورہ حج کے آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 10 کو اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور اس سلسلے میں پہلی 4 آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس سے سب کو خطاب کیا۔ آج کا پروگرام اس رکوع کی آخری 2 آیات کے بارے میں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہو سے ان لوگوں کو خطاب کیا۔ ناظرین، کہنے کو تو یہ 2 آیات ہیں، لیکن اپنے اندر انتہائی جامع مضمون کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے پاس جاؤں، میں ان 2 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو، رکوع کرتے اور سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو منتخب کیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں کی، اور تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا۔ اسی اللہ نے پہلی کتابوں میں تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی وہی نام رکھا ہے۔ تو جہاد کرو تاکہ پیغمبر تمہارے بارے میں گواہ ہو اور تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو۔ سو مسلمانوں، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے۔ سو وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آخری 2 آیات، لیکن اس کے اندر مضمون بہت جامع ہے۔ آغاز اس کا ایسے ہے، مومنوں، رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو۔ یہ جنرل حکم لگ رہا ہے، عام۔ آگے ہے اور نیک کام کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ اس کو آپ کیسے عبادت کو اور نیک کام، لیکن عبادت پہلے آ گئی ہے، نیک کام بعد میں آیا۔ اب اس کا مطلب نیک کام اللہ تعالیٰ کا مطلب کچھ اور ہے، کیسے آپ اس کا فرق کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثالثہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے 4 آیات میں لوگوں کو خطاب کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھایا گیا تھا کہ پچھلے پروگرام کا عنوان تھا صرف اللہ ہی کیوں۔ بالکل ٹھیک۔ وہ تعارف مکمل ہوا۔ اب جو ماننے والے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اب ان سے خطاب ہے۔ ٹھیک ان سے 3 تقاضے ہیں بنیادی طور پر۔ ٹھیک۔ رکوع و سجدہ یہ ایک تقاضا ہے، یہ ہے ارکان اسلام کا قیام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دوسرا سٹیپ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی بندگی اختیار کر لو۔ یعنی اللہ کو ماننے کا تقاضا صرف نماز اور روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے۔ زندگی کا ہر سٹیپ اس کے اوپر اللہ کا حکم، اس کے مطابق چلنا، بندگی، غلامی۔ غلامی یعنی تو یہاں جا کے اللہ کا حق مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے نا وفاد الخیر، وہ خیر کے کام کرو۔ یعنی عام ہماری اردو پنجابی میں بھی مخیر حضرات کون ہیں کہ جو خیر کے کاموں میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں، ان کو مخیر حضرات کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اور خیر کے کام جو ہے انسانی خدمت کے کام کہلاتے ہیں۔ وفاد الخیر اور خیر کے کام کرو، ٹھیک۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ٹھیک۔ یعنی ایک تو اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں، کافی نہیں، بلکہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی دین کے ارکان جن پر یہ عمارت کھڑی ہوتی ہے،
پھر وہ اصل عمارت اللہ کی بندگی کی. یعنی نماز و روزہ حج زکوٰۃ جو ہیں یہ مطلوب نہیں ہے، یہ دین کے ستون ہیں. جیسے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. پھر وہ مشہور حدیث کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام 5 چیزیں نہیں ہیں، بنیاد 5 چیزوں پر ہے. جیسے کہ آپ کا پروفیشن کنسٹرکشن ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے بنیاد ڈالتے ہیں، پھر پلرز یا دیواریں کھڑی کرتے ہیں. یعنی کچھ بھی مطلوب نہیں ہوتا، نہ بنیاد مطلوب ہوتی ہے، نہ دیواریں یا پلر مطلوب ہوتے ہیں. اصل مطلوب کیا ہوتا ہے؟ چھت. چھت ڈالنے پر عمارت مکمل ہوتی ہے. پھر ایک بلڈنگ یعنی ایک فلور دوسرا فلور، لیکن بنیادی طور پر بلڈنگ کس کو کہیں گے؟ چھت والی. وہ چھت جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے. اچھا، اب یہ چھت جو ہے یہ بھی کافی نہیں ہے، یعنی اللہ کا حق مکمل ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ہے وفعل الخیر، دوسرے انسانوں کے بھی کام آؤ، خیر کے کام بھی کرو. یعنی اس کا مطلب ہے سر یہ ہوا کہ جو خیر کے کاموں میں حصہ لینا پھر تو فرض ہو گیا، لازمی ہو گیا، جس طرح یہاں پہ آرڈر آ گیا. کیا ہوا؟ خیر کے کاموں میں حصہ لینا، معاشرتی بہتری کے کاموں میں کسی بھی طرح اس میں حصہ ڈالنا وہ فرض ہو گیا، لازمی ہو گیا. اصل میں جب اصلاح فرض کی آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. مثلا فرض کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، یعنی ہائیلی ریکمینڈڈ، یعنی نجات کے لیے لازم، یعنی کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی قانونی لفظ استعمال نہ کریں تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے. ویسے انسان ہے ہی کیسا. لیکن سر یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اس لیے یہ مقرر تو نہیں کر رہے کہ ہم جی آپ نے اتنا ضرور کرنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی حیثیت میں کسی بھی مقدار میں کچھ نہ کچھ. دیکھیں نا، اب فجر کے 2 فرض ہیں، سنت ساتھ اس کی سنت ہی ہے. ظہر کے 4 فرض ہیں، سنت ہی ہے. تو وہ یہ کسی بھی مقدار میں معاشرتی بھلائی کو ضرور اختیار کریں. بالکل ٹھیک. اور سر آگے آتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. یہاں پہ ایک چیز میں ناظرین کے لیے بھی ذرا آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ واضح کریں. جب بھی ہم کسی محفل میں جہاد کا نام لیتے ہیں نا، ہمارے سامنے تلواریں، بندوقیں، ٹینک اور یہ لڑائیاں آ جاتی ہیں. کیا جہاد صرف انہی چیزوں کا نام ہے؟ جہاد جو ہے اصل میں جہد سے نکلا ہے. جہد کے معنی کوشش، اور جہاد کے معنی کشمکش. یعنی جب آگے سے ریزسٹنس ہو اور آپ اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں تو پھر وہ جہاد بنتا ہے. اللہ کے راستے میں جد و جہد اللہ کی کاز کے لیے وہ شروع تو ہو جاتی ہے اپنے نفس سے، ٹھیک، اور پھر معاشرے کے ساتھ جہاد، اور پھر آخری صورت کیا ہے؟ پھر دعوت و تبلیغ بھی اسی میں آتی ہے، اور پھر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے باقاعدہ تلوار بھی اٹھانی پڑے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ لاسٹ اسٹیپ ہے. نہ وہ لاسٹ اسٹیپ. ٹھیک. لیکن یہاں اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی وہ جو پہلی آیت کی روشنی میں جہاد کا کیا مقام ہے. ٹھیک. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کو مسکرا کر ملنا یہ بھی کیا ہے؟ یہ نیکی ہے، صدقہ ہے. اچھے طریقے سے ملنا. راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے نا. سلام کرنا بھی صدقہ ہے، سلام کا جواب دینا بھی صدقہ ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ انسانوں کے حقوق ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اسی میں ہے کہ جب تمہارا کوئی بھائی فوت ہو جائے تو پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، جو فارملی جنازہ کی شکل میں ہے، پھر اس کی تدفین ہے. یعنی ان کو ہماری آسانی کے لیے سب کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، فرض عین نہیں. چند لوگ بھی کر دیں وہ تو ایک آسپیکٹ ہے نا. لیکن اب صرف کنسنٹریٹ کریں انسانی خدمت پر. بھوکے کو کھانا کھلانا بھی انسان کی خدمت ہے، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ دکھانا بھی انسانی خدمت ہے، کسی نابینا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو سڑک پار کروا دینا بھی انسانی خدمت ہے. ٹھیک ہے نا. اور کسی کی تنگی میں اس کی مالی امداد کر دینا بھی انسانی خدمت ہے. لیکن لیولز ہیں نا. یعنی ہم میں سے جو نسبتاً سمجھدار لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی انہاں غریباں نو پیسے دین دا کوئی فائدہ نہیں، یہ پیسے اڑا کے ضائع کر کے کر دیتے ہیں، لہذا مال مفت دل بے رحم یہ کہتے ہیں لوگ، لہذا ان کا کوئی کام کیا جائے. مثال کے طور پر کہ کسی کی بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے،
تو اس کا جہیز بنا کے دیا جائے. ان کا گھر بوسیدہ ہو رہا ہے تو گھر کو باقاعدہ ریکنسٹرکٹ کروا کے دے دیا جائے, ٹھیک ہے نا, یا ان کو کوئی کاروبار شروع کروا کے دے دیا جائے. اس میں بھی تجربات بڑے تلخ ہیں اس لحاظ سے کہ آپ نے ریڑھی لگا کے دی اور اس پہ سامان رکھ کے دیا, اور پھر 2 مہینے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ میری گھر دی لوڑ پہ آ گئی تھی تو میں پھر اتھے کرتا تھی اور ریڑھی بیچ دی, کھانا ضائع ہو گیا. اچھا یہ سارے جو سمجھدار لوگ ہیں پھر اس سے بھی آگے آگے کیا ہیں. یعنی میرے پاس مثال ہے کہ ایک دارالتسکین یہاں پر ایک ادارہ ہے افواہ کے تحت, اور وہ سلائی کی ٹریننگ دیتا ہے اور عورتوں کو. تو وہاں پر ایک خاتون یعنی جو دھاگا ارینج کرنے والی ایک اور خاتون ہے جس کا کام ہے دھاگا سپلائی کرنا, بٹن والی کوئی اور ہے. تو انہیں میں سے کوئی ایک خاتون تھی, اس کی بیٹی نے FSc کی اور اس کے بعد اس کا گورنمنٹ میرٹ پہ تو نہیں آ رہا تھا. تو ایک صاحب تھے, میں جانتا ہوں انہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ کلرک تھے اسی ادارے میں. انہوں نے مختلف جو سرمایہ داروں سے مل کر اس کی فنڈنگ جو ہے اس کا انتظام کر لیا پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اس کا MBBS کروانے کے لیے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ سب کیا ہیں؟ یعنی ایک بچہ اس کو تعلیم دلا کے MBBS کروا دینا اس خیال سے کہ یہ گلیوں میں جیب نہ کاٹے بلکہ باعزت طور پر اپنے کلینک میں بیٹھ کے وہ پریکٹس کرے. اور ایک اور بھی چیز ہے نا کہ ایک معاشرے کا ایک پازیٹیو یعنی مثبت شہری بنے جو کہ آگے بڑھتا ہوا اور لوگوں کو اپنے. لیکن اس سے بھی اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ اور بات ہے کہ آپ نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا, وکیل بنا دیا, انجینئر بنا دیا کہ یہ بھیک نہ مانگے, لوگوں کی جیبیں نہ کاٹے. 2 طریقے ہیں نا, ایک جیبیں کاٹنا, ایک بھیک مانگنا. لیکن اگر آپ نے اس کو انسان نہیں بنایا تو وہ کلینک پہ بیٹھ کے لوگوں کی جیبیں کاٹے گا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, طریقہ فرق ہو ٹھیک جائے ہے گا. نا. اگر آپ نے اس کو وکالت کی تعلیم دلا دی لیکن انسان نہیں بنایا تو وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کی جیبیں کاٹے گا کالے کوٹ کے پہن کر. اب یہ جو چیز ہے یہ ہے اصل میں وہ انسان بنانا, یہ جاہدو فی اللہ حق جہادی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آگ کا ایک بہت بڑا گڑھا ہے اور تم سب اس میں کود پڑنا چاہتے ہو اور میں تمہیں کپڑے پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں کہ اس کنویں میں چھلانگ نہ لگاؤ. تو اب خدمت کے لیولز میں سب سے اونچا لیول کیا ہے؟ انسانوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا. اچھا اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان صرف وہ کرے اور یہ جو چھوٹے سو کالڈ چھوٹے کام ہیں یہ نہ کرے. یعنی یہ مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا, فک و رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. یعنی کھانا کھلانا جو ہے یہ بھی ایسے رک نہیں گیا کہ آپ اگر بڑا کام کر رہے ہیں تو آپ کھانا نہ کھلائیں, بھوکا سامنے آئے تو اس کو کھانا کھلا دیں. کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں آپ کو نیا کپڑا لے کر دینے کی گنجائش نہیں, یا اپنا کوئی کپڑا جو ہے وہ اس کو پہنا دیں. تو یہ سارے کام کرنے کے ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ سارے کام کر دیے, اس کو دنیا میں گھر بھی بنا کے دے دیا, اس کو تعلیم بھی دلا دی اور اس کی باقی ساری ضروریات بھی پوری کر دی, لیکن اس کو سموچا جہنم میں جانے دیا تو کیا خدمت کی اس کی؟ تزکیہ نفس نہ کر سکے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. کیا؟ بالکل ٹھیک. اچھا اب جو خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو رسالت کا ایک فریضہ ہے جس کو آپ نے کہا کہ میں تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں, اسی کی جو آخری لمٹ ہے وہ گواہی ہے اس کے خلاف دینا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری ہے. عربی زبان میں جیسے انگریزی میں ہے نا پٹ آن پہننا, پٹ آف اتارنا, اسی طرح عربی زبان میں جب صلہ بدلتا ہے تو بعض اوقات بالکل الٹ معنی پیدا ہو جاتے ہیں. شہادت کے معنی گواہی, شہادت لفلان کسی کے حق میں صفائی کی گواہی, شہادت علی فلان کسی کے خلاف گواہی, پروزیکیوشن وٹنس کے لیے لفظ آتا ہے. یہاں کہا کیا جا رہا ہے؟ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اللہ کے راستے میں اللہ کی کاز کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اس کے جہاد کا حق ہے. یعنی دڑ لاڑا نہیں, حق ادا کرنا. وَاجْتَبَاكُمْ, اس نے تمہیں چن لیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 2 الفاظ بولے جاتے ہیں, اجتبا, مجتبا اور مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
یعنی استفائیت ہوتی ہے کہ چن لینا کسی کو. سر یہ امت کو کہا جا رہا ہے کہ اس نے تمہیں چن لیا ہے. جی میں آنا اس کی طرف کہ یہ دو سٹیپ ہیں. ایک ہے چن لینا کسی کو اپنے چوائس سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے 1,24,000 نبیوں کو چنا کہ ان کو اپنا پیغام دیا نوع انسانی کے لیے. اجتباعیت ہوتی ہے کسی کام کے لیے سلیکشن. امت کو مجتبی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں والا کام لینے کے لیے امت کو چن لیا ہے. آپ تصور کریں نا کہ اگر ہدایت امپورٹنٹ چیز ہے اور انسان کی ضرورت ہے, امپورٹنٹ بھی ہے انسان کی ضرورت بھی ہے, جب انسان ہے تو نبوت و رسالت کا سلسلہ, ہدایت کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اس نے جو شخصی رسول تھے ان کو بین لگا دیا. اب وہ فریضہ پوری امت کے ذمہ لگا دیا. سر یہ کویسچن ہے کہ یہ جو آپ نے جس طرح کہ فرمایا کہ ہماری پوری امت کے ذمہ یہ فریضہ لگا دیا کہ اب وہ لوگوں کی ہدایت کا کام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا قیامت تک اس کو جاری رکھیں, رسول تو کوئی آئے گا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے جو امت ہے اس کے لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت پیدا کی ہے کہ وہ دوسروں کا درد فیل کرتے ہیں, اور یہ سابقہ امتوں میں سے پھر نہیں تھا ان کے پاس یہ چیز, ان کی ذمہ داری نہیں تھی. پھر یہ درد خصوصیت تھا, نہیں ہوگی. درد تھا. خاص طور پر آپ اگر دیکھیں یہودیوں اور عیسائیوں کو کمپیئر کریں تو عیسائی جو ہیں یہ درد دل زیادہ رکھتے ہیں یہودیوں کے مقابلے میں, اور سم ٹائم معلوم ہوتا ہے کہ وہ عام مسلمانوں سے بھی زیادہ وہ درد دل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ہے. لیکن یہ جو خاص طور پر یہ جو فضیلت رسالت ہے جس کا ذکر یہاں آ رہا ہے کہ شہادت علی الناس, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ہے کیا؟ سورۃ نساء میں بہت سے رسولوں کا نام بنام ذکر کیا اور آخر میں فرمایا رسولا مبشرین و منذرین. یہ پیغمبر رسول بنا کر بھیجے گئے تھے خوشخبری دیتے ہوئے اور خبردار کرتے ہوئے. لی اللہ یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہاں بھی لام اور علا دیکھیے گا, تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی بہانہ کوئی حجت باقی نہ رہے. وکان اللہ عزیزا حکیمہ, اور اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے. یہ فریضہ ہے اور یہ پیغمبروں کی ذمہ داری تھی ایز انڈیویجولس, اب پوری امت کی ذمہ داری ہے کلیکٹیولی. اصل میں کیا ہے, یعنی اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عجیب سوال کرتے ہیں جو پہلے کبھی نہیں کیا. الا هل بلغت, میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ تو بڑے مجمع نے جواب دیا انا نشہد, ہم گواہی دیتے ہیں, انک قد بلغت و ادیت و نصحت, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا اور حق خیرخواہی ادا کر دی. اب دائیں مڑے, بڑا مجمع تھا, ایمپلیفائر تو تھا نہیں, دائیں مڑے الا هل بلغت, پھر یہی جواب آیا. پھر بائیں مڑے الا هل بلغت, یہی جواب آیا. پھر اپنی انگلی مبارک اٹھائی آسمان پر, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. وہاں آپ نے فرمایا فلیبلغ شاہد الغائبہ. اب یہاں جو موجود ہیں یہ ان کا فرض ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دیں. اب کیا ہے, یعنی وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر بوجھ تھا آپ نے اتار کر امت کے کندھوں پر ڈال دیا. یہ ہے فریضہ شہادت علی الناس, لوگوں کے خلاف گواہی قائم کر دینا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرمایا نا کہ کان اللہ عزیزا حکیمہ سورۃ النساء میں, کہ اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے, اس کو سارا علم ہے, وہ اپنے علم کی بنیاد پر بھی جزا و سزا دے سکتا ہے. لیکن جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ اٹ شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن. پورا موقع دے کر, ہاں, یعنی قیامت کے دن پہلے انبیاء کرام کو, اللہ کے رسولوں کو لایا جائے گا, وہ گواہی دیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورۃ مائدہ کے آخر میں ہے نا کہ یاد کرو جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم, کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ تو وہ کہیں گے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا, میں نے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ہاں, جب تو نے مجھے پورا لے لیا, اٹھا لیا, تو پھر کنتا انتر رقیب علیہم,
تو خود ان پر نگہبان تھا. ہاں ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو سزا دیتے تیرے ہی بندے ہیں. وإن تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم، اور اگر تو معاف کر دے تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو بھلا دست ہے، آل مائٹی ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے گواہی لی کہ میں نے فرض ادا کر دیا، اب پھر ان سے کہا کہ اب تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. مراد کیا ہے کہ اب یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ پوری نوع انسانی پر اللہ کے دین کی حجت قائم کر دیں، اور یہ دکھا دیں، سمجھا دیں، بتا دیں کہ اصل دین دین اسلام ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک قائم ہے، اور ان کے لائے ہوئے قرآن اور ان کی لائی ہوئی سنت جو ہے اس پر عمل کرنا قیامت تک آنے والے ہر انسان کی ذمہ داری ہے. یہ فرض منصبی ہے جو یہاں پر ادا کرنے کا حکم کہا گیا ہے، اور اس کو جہاد کے انداز میں کرنا، ایز اے مشن کرنا، ارنسٹلی کرنا، اپنی تمام تر جو وسائل ہیں ان کو برے کا کر لا، پھر حق ادا ہوگا کسی بھی درجے میں جہاد کا. بالکل ٹھیک سر. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے تمہارے لیے تمہارے باپ ابراہیم کا دین پسند کیا. اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا ان کی جو دین کی جو خصوصیات تھیں وہ ہمارے دین میں ہیں، یا اس سے پہلے کچھ صورتیں مختلف تھیں، یا یہ ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ اصل میں کیا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس دعا کی طرف جو سورہ بقرہ کے 15ویں رکوع میں آئی ہے، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، وہ کچھ دعائیں کر رہے تھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا اللہ ہماری طرف سے قبول کر لے، تو سننے والا جاننے والا ہے. وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک مسلمان امت کھڑی کر. تو یہ بنی اسماعیل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دعا کی تعبیر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا جو کنیکشن ہے اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے. ہاں جی، انہوں نے مسلمان کہا تھا نا کہ ہماری اولاد میں سے ایک مسلمان امت کھڑی کر. اللہ نے اس یعنی ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیمی کا طریقہ، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. اور سر یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو مکہ کے لوگ ہیں، یہ اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، تو پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ اصل دین یہ ہے. یہاں وہ مراد نہیں ہے، یہاں اصل میں وہی اسی پر رکھیں کہ یعنی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کا نام مسلمان رکھا تھا. بالکل ٹھیک. اور پہلے بھی جو رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں پر حجت قائم کرنا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آ گئی. اور اب بھی وہی ہے، من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تمہارے خلاف گواہی دینے کے قابل ہو جائیں قیامت کے دن. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم قیامت کے دن لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے قابل ہو جاؤ کہ ہم نے تیرا دین، تیرا پیغام پہنچا دیا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا شروع کہاں سے کرنا ہے؟ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. یعنی اسلام میں کوئی تبلیغ کا تصور نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے نکل جائیں، اب چونکہ سمجھیں کہ آپ اعلیٰ کام کر رہے ہیں تو یہ نماز گھٹیا کام ہے، اس کو چھوڑنا. نو، یہ جو فرائض ہے، ارکان دین ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انہی کے اوپر وہ منزلیں قائم ہوں گی، لیکن بیس یہی رہے گا. سر یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ اسلام میں یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے نکل جائیں. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ہی ایسے گزارنی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کے اسی کے دوران ہم اپنے آس پاس کے لوگوں، گھر والوں، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں. جہاد نہیں کہلائے گا، وہ تو ایک آٹومیٹک ہو رہا ہے نا کام. یعنی جہاد کا کم سے کم اطلاق کس وقت ہوگا کہ جب ہم باقاعدہ اس کو ایک مشن کے طور پر لے رہے ہوں، اور اس دین کو پھیلانے اور اس کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا رہا ہے. یعنی پتہ لگ رہا ہو کہ بندہ یہ کام خاص طور پہ کر رہا ہے اور اس کے لیے اور لوگوں کو ساتھ جوڑ رہا ہے، یہ تب مشن بنے گا. ایک ہے کہ میری زندگی سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، اہم کام ہے، لیکن نظر آئے کہ اس شخص کی زندگی کا اصل مشن یہ کنسٹرکشن کرنا، یہ ڈینٹسٹری کرنا، یہ ڈاکٹری کرنا، یہ وکالت کرنا نہیں ہے. یہ صرف اپنی روٹی کمانے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اصل کا مشن جو ہے وہ اللہ کے دین کا قیام ہے. یعنی کہ اس کی یہ روزمرہ معمول سے پتہ چلے کہ اس کا اول جو اس کا ترجیح ہے وہ دین اسلام ہے، اس کی ترجیح. بالکل ٹھیک. اچھا، اب اور اللہ کے دین کی رسی کو پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے. دین کی رسی تو پھر وہی سارا دین. یہاں تو یہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. پھر اس کی وضاحت سورۃ آل عمران میں آئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور پھر چونکہ سنت رسول کا مقصد ہی وضاحت ہے قرآن مجید کی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قرآن مجید کے بارے میں کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ سر آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو پکڑی رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب، دوسرا میری سنت۔ تو یہی اللہ کی مضبوطی سے سامنا ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا ذریعہ، یعنی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ تو پھر یہی رہے گا۔ نہیں، یہاں ہدایت مراد نہیں ہے۔ جب اعتصام ہوتا ہے نا تو اس میں صرف ہدایت مراد نہیں ہوتی، ٹھیک، وہ مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کا سہارا۔ یعنی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کامیابی کیسے ملے گی؟ طاقت کہاں سے ملے گی؟ وسائل کہاں سے ملیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہنا، یعنی مصائب تو آئیں گے، یعنی جب آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تو آپ کا مرکز و محور جو ہے اس تبلیغ کا وہ قرآن ہونا چاہیے۔ ٹھیک، جب آپ مصائب میں گھر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، خاص طور پر تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ آپ کو سینس آف ریلیف دیتا ہے اور اسٹرینتھ دیتا ہے کہ نہیں میرا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس پھر آخر میں یہ ہے اگر تم رہو وہی تمہارا دوست ہے سو وہ کیا خوب دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہم دنیا میں کسی بھی جگہ موجود ہوں، ہمارا مددگار واحد اس رکوع کا پہلا حصہ اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتا، ہو بھی نہیں سکتا، یعنی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، نو میٹر ہاؤ سنسیئر ایم آئی، نہیں کر سکتے۔ لیکن کر تو نہیں سکتا نا مدد، لیکن اللہ تعالیٰ ریسورسفل ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل سر۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ، آپ نے ہماری وضاحت کی اور ہمارے لیے اس اہم موضوع کو بہت آسان کیا۔ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو دعوت دیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ ہمارے معزز مہمان نے بہت اچھے انداز میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو امت ہے، ہماری امت، اس کے اوپر قیامت تک کے لیے نبیوں والا فریضہ ہمارے کندھوں پر اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر رکھ دیا، اور ابھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قیامت تک اس دین کو، اس کی تبلیغ کریں، لوگوں کو سمجھائیں اور ثابت کر دیں کہ یہی واحد دین ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا واحد آخری دین ہے، اس کے علاوہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا اور انہیں نصیحت کی کہ لوگوں پر سختی نہ کرنا، آسانی کرنا، لوگوں کو خوشخبری سنانا، نفرت نہ دلانا، اور آپس میں اتحاد رکھنا اور نفرت نہ پھیلانا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کے تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ نہیں پہنچا سکتے، ماں سوائے اس فائدے کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اور اسی طرح تمام دنیا کے انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا ہے تو نہیں پہنچا سکتے، ماں سوائے اس نقصان کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔